کی آج میں کوشش کروں گا. آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آج اس فرشتے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور ان کے تعلق سے علماء نے بہت سارے ان کے نام نقل کیے، اور کم و بیش امام قرطبی نے ان کے 10 مطلب جبرائیل علیہ السلام کو جو 10 الگ الگ جس کو کہیں گے وہ جبرائیل، جبریل، ٹھیک ہے، جبرائیل، ٹھیک ہے، اس طرح سے پکارا جاتا ہے مختلف ناموں سے. 10 نام ان کے گنوائے ہیں، یاد رکھیں. اور جبرائیل اور جبریل تو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ 2 الفاظ استعمال کیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑے مشہور اور معروف فرشتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اکثر اہل علم میں یہ کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ کہنے کی جو وجوہات بنی، ان وجوہات میں سے ایک وجہ وہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگوں میں تھے تو یہ فرشتوں کے لشکر کو لے کے اور یہ ان لشکر کے سردار تھے. قرآن میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل امین یا جبرائیل علیہ السلام. تو یہاں بھی ظاہر سی بات ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار ہوں گے تبھی تو یہ آتے ہیں، اور انبیاء تک وہی یہ لایا کرتے تھے. اسی طرح ان کی خصوصیات ان کو 600 پر ہے، جو کہ عموماً فرشتوں کے اتنے پر نہیں ہوتے ہیں. 600 پر ہے روایت میں آتا ہے، اور 600 پر اور اتنے وسیع اور اتنے بڑے کہ اگر سامنے آ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ میں کچھ نہیں دکھیں گا سوائے ان کے. اور اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کو اس کیفیت میں دیکھا کہ جب دیکھا تو زمین اور آسمان کے بیچ میں ان کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، اتنا بڑا سائز. تو بہرحال لوگوں علماء نے کہا اہل علم ہے کہ اس وجہ سے یہ فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا چونکہ حدیث میں یہ لفظ نہیں، لیکن چونکہ ان کے مقام، ان کا مرتبہ، انبیاء سے تعلق، نزدیکی تعلق، وحی کا لانا، 600 پروں کا اسپیشل ہونا، سائز کا اتنا بڑا ہونا فرشتوں کے مقابلے میں، فرشتوں کے گروہ کو لے کر زمین پر آنا، جنگوں میں مومنوں کی مدد کرنا، اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور 3 سے 4 فرشتے ایسے عمومی اعتبار سے جو بڑے معروف ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے جوڑ لے تو ملک الموت، ملک. تو یہ بہت مشہور اور معروف 4 فرشتے، یا 3 تو بہرحال بہت مشہور اور معروف ہے: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. بہت مشہور اور معروف فرشتے. اب علماء نے سے بحث کی کہ ان کے نام ایسے کیوں ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ان کے نام کس زبان سے لیے گئے، چونکہ یہ تو پہلے بھی آتے رہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، ٹھیک ہے. لیکن علماء کے اقوال میں سے قول یہ کہ جو ہے جبرائیل کا جبر یا میکائیل اور جو اسرافیل ہے، تو ان کے الفاظ جو لفظ ہے اس کا معنی عبداللہ ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے، ٹھیک. اور اسی اعتبار سے ایل کا معنی عبرانی زبان میں رب کو کہتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کس کا نام ہے، یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام. اسرا کا معنی بھی عبد ہوتا ہے، ٹھیک. تو اللہ کا بندہ، ٹھیک. اسماعیل یا اسماعیل جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہے اللہ نے سنا یا رب نے سنا. تو ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ عبد اس کا معنی ہے بندہ، ٹھیک. اسی طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جبرائیل اس کا معنی اللہ کا بندہ، میکائیل اس کا معنی ہے عبید اللہ، اللہ بندہ لیکن اللہ کا چھوٹا بندہ، اور اسرافیل اس کا معنی ہے عبد الرحمن. بہرحال یہ علماء کے اقوال ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس حدیث کی دلیل نہیں. وہ کہتے ہیں اس معنی. تو یہ تینوں نام وہ کہتے ہیں. جبرائیل کا معنی، جبر کا معنی بھی جو ہے بندہ ہوتا ہے، اور ایل کا معنی اللہ کا. تو اللہ کا بندہ جبرائیل علیہ السلام کا نام کا معنی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. اللہ پہ بہرحال بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی، ٹھیک ہے. تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 فرشتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں مشہور ہے، معروف ہے، کون کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. اور یہ میں سمجھتا ہوں اردو اور عربی میں معروف ہے، ایون عبرانی کے اندر بھی معروف نام ہے، اور انگلش میں بھی معروف نام ہے. جبرائیل اور مائیکل، میکائیل، یہ بہت کامن نیمز ہیں جو کرسچنز یا جوز بھی اپنے بچوں کے بہرحال رکھتے ہیں، یاد رکھو. یہ فرشتوں کے نام سے یاد رکھیں، گیبریل اینڈ مائیکل، ٹھیک. یہ اسی نام کے انگلش ورژن سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کا بندہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی، اور دعا کے الفاظ تھے: اے اللہ، جو جبرائیل کا رب ہے اور میکائیل کا رب ہے اور جو ہے اسرافیل کا رب ہے، ٹھیک، اور جو زمین و آسمان کا اوریجنیٹر ہے، فاطر السماوات، جس نے زمین و آسمان کو بنایا. تو آپ دعا میں بھی ان 3 فرشتوں کے نام لیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا 3 مشہور اور معروف فرشتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن ابھی ہر جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحیح مسلم کے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے،
مخفی اور ظاہر کو جاننے والے، جن چیزوں میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں ان میں تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو اپنے حکم سے مجھے اختلافی باتوں میں سے اس چیز کی طرف ہدایت عطا فرما جو حق ہے، یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یاد رکھ، تو یہاں دیکھیے تینوں فرشتوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یاد رکھیے بہت فضیلت والے فرشتے ہیں، رب العزت نے کئی مرتبہ ان کا نام لیا قرآن کے اندر، کئی مرتبہ نام لیا تھا۔ چلیے اتنا موقع تو نہیں، لیکن ایک دو جگہ ہم آیتیں دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے خود ان کا تذکرہ کیا جبرائیل علیہ السلام کا، اور یہ بہت برگزیدہ فرشتوں میں سے یاد رکھیے، اللہ کی عظمت اور بہت مقام رکھنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے یاد رکھیے۔ تو آئیے ایک جگہ اللہ رب العزت ان کا تذکرہ عمدہ الفاظ میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں یوں کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ ان کا مولا ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، اور جبرائیل ہے، اور اللہ فرماتا ہے یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور نیک ایماندار ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ مومنوں کے جو مددگار ہیں ان میں اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور جو نیک لوگ ہیں اور جو دیگر فرشتے ہیں وہ مومنوں کی مدد کرنے والے۔ تو کیا فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی اور جبرائیل علیہ السلام کو مومنوں کا ولی دوست بتایا ہے۔ تو اللہ مدد کرتا ہے، جبرائیل مدد کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے نام کے بعد جبرائیل کا نام دیا، اور کئی جنگوں میں جبرائیل علیہ السلام سیرت میں آپ پڑھیے آئے اور مومنوں کی آپ نے مدد کی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ جبرائیل تھے، لیکن آج ایسا ویریفیکیشن ہم کر نہیں سکتے۔ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاں، مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے آتے تھے، آتے ہیں، اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے، اور اللہ کی مدد میں سے ایک طریقہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن آج ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، ورنہ ہوتا ہے ایسا کچھ تو واقعہ ہوگا، اور ایک کوئی تو بھی سفید کلر کے آ گئے تھے، ہرے جھنڈے لے کے آ گئے تھے، فلاں لوگ واقعہ سناتے، ہم بالکل ویریفائی نہیں کر سکتے ان واقعات کو۔ جب نبی زندہ تھے تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے یوں دیکھا ایک تیز رفتار شہ سوار آیا اور یوں اس نے کر کے گیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہاں وہ جبرائیل تھے، ہاں وہ فلاں تھے، ہاں وہ فلاں تھے، بٹ اب کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آئیں گے، آئے تھے اور مومنوں کی نصرت اور مدد کے لیے آتے رہیں گے قیامت تک، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مددگار کہا مومنوں کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ جبرائیل علیہ السلام کی عزت ایسی بخشی اور فرمائے انہ لقول رسول کریم، جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے، کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین، اور فرمایا یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے۔ یہ تعریف جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل کہا جاتا ہے، جبریل کہا جاتا ہے، روح کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے، یہ سب آپ کے نام ہیں۔ روح بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جبرائیل امین امانت دار، روح الامین امانت دار فرشتہ، امانت دار روح، اور اس کا تذکرہ سورہ قدر میں آپ پائیں گے، اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل، اس سے بالکل یہ روح سے مراد مردہ لوگوں کی روحیں نہیں یاد رکھی، یہاں جبرائیل مراد، ٹھیک ہے، اور وہ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی اپنی کتاب میں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ان کا ایک نام روح ہے، جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بہرحال کر چکا ہوں۔ دوسرے ایک اور مقام پہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 192، 93 اور 94 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایک تنزیل ہے، ایک اتارا گیا کلام ہے، جس کو لے کر آیا ہے روح امین امانت دار فرشتہ۔ ایکچولی جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کچھ لوگوں نے غلط عقیدہ یہ بھی بنایا تھا، جس کا جواب ہے ایک طرح سے یہ کہ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو وہی کسی اور کے لیے آئی تھی، بائی مسٹیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گئی، بائی مسٹیکن۔ تو اللہ نے جواب دیا نزل بہ روح الامین، کہ لے کر آنے والا فرشتہ امانت دار ہے، جس کے لیے تھا جتنا تھا جیسے تھا ویسا دیا، نو مسٹیک، ہے نا۔ اور آج کے دور میں تو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، آج آپ کا پین کارڈ اور کریڈٹ کارڈ آپ کا پوسٹ مین آپ کسی اور کو نہیں دیتا جب تک آپ اس کو آئی ڈی نہیں بتاتے، تو فرشتہ کیسا مسٹیک کر سکتا ہے جب پوسٹ مسٹیک نہیں کر رہا ہے آج، سمجھے آپ۔ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا نزل بہ روح الامین، لانے والے کی خاص خصوصیت ہے امانت دار ہے وہ، آلریڈی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ تو اور خاص ہے، امانت دار ہے، چانس ہی نہیں۔ اور جو لوگوں نے بدعقیدگی گڑھی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال چلیے،
تو اللہ نے فرمایا اتر کے لے کے آئے کمانا درو علی قلبکا، اے نبی تیرے دل پر، لتکون من المنذرین علی قلبکا، کہ آپ کے سینے پر لے کے اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ تو قرآن کا تعلق کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے، یاد رکھ، علی قلبکا، تیرے دل پر ہے نبی قرآن اترا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ لے کر آئے تھے اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ اور لوگ یہ بھی شک کرتے ہیں دل پر جب کوئی چیز اترتی ہے تو دل تو مرکز ہے کشمکش کا، دل مرکز ہے نا کشمکش کا، اچھائی برے دو خیال ایک ساتھ چلتے ہیں اندر، تو پھر دل پر اترا قرآن تو اس کی کیا گارنٹی کہ وہ جو باہر آیا پھر زبان کے ذریعے وہ اس میں کچھ غلط ملت نہیں ہوا؟ تو اس کی تصدیق بھی ہم کو دو روایتوں سے ہوتی ہے۔ پہلی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے ہیں، 2-3 سال 4 سال، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ، اور ایک واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کے بعد جو داعیہ نے آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی اس نے بلا کر آپ کے دادا کو عبد المطلب کو کہا کہ یہ آپ کے بچے کو پوتے کو یہاں سے لے کے چلے جائیں، یہ میں سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے۔ اور کیا ہوا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگوں نے یقین نہیں کیا، مطلب ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا اور چیر کر دل نکال لیا، اور نکال کے کیا کیا جو کچھ کیا بہرحال تفصیلات نہیں، لیکن ایسا ہوا ایک بار بچپن میں، لیکن بعد میں ایک بار جو ہوا اس کی تفصیلات بھی، وہ کیا ہوا معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری چھت پھٹی رات میں اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، ایک تش لے کر آئے، ٹھیک ہے، ایک مرتبان لے کر آئے، اور اس مرتبان کے اندر ایمان تھا، انہوں نے میرا دل نکالا اور دل نکال کے اس مرتبان میں ڈالا اور اس کو دھو ڈالا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی، دل ایک انسان کے جسم کا ایسا اعضا ہے جو نکل کر واپس لگ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کا 2 بار نکلا اور واپس آیا، اور آج ہارٹ ٹرانسپلانٹ آپ سرجریز دیکھ سکتے ہیں، کسی کا کسی میں چلے جاتا ہے، اسی کا نکال کے بازو رکھی علاج کر کے پھر دوبارہ لگا دیا جاتا، سبحان اللہ۔ بہرے تو 2 مرتبہ یہ ہوا، تو دل میں جو گڑبڑ تھی اس کا مکمل کشمکش، اور اس کے بعد جو آپ کا قارین تھا آپ پر ایمان لایا تھا تو وہ ذمہ بھی ختم۔ تو جو روح لے کر آئی، جو فرشتہ لایا امانت دار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ اترا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت کی اس کتاب کی۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے نام کا ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے نام کا ترجمہ جو علماء لکھتے ہیں جبر اور میک اور سراف، یہ لفظ ہے، اس میں جبرائیل اسرائیل جو ہے سمجھ رہا جو ہے میکائیل اور اسرافیل جو جڑا گیا، تو یہ تینوں کا معنی ایک کا عبد اور ایک کا عبید اور ایک کا رحمان، عبد الرحمن، جیسا جو ہم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کے نام کا ترجمہ کرتے عبداللہ، اور میکائیل علیہ السلام کے نام کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبید اللہ، اور اسرافیل علیہ السلام کے نام کا ترجمہ علماء لکھتے ہیں وہ ہے عبد الرحمن، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے، اور جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ذمہ داری کو ہم دیکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء تک وحی لے کر آتے ہیں، اور دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن لے کر آئے، جس کی گواہی میں نے آپ کو دے دی۔ آئیے ایک واقعہ بھی ہم سنتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود آئے اور کہا ہم آپ کی اتباع کرنے لگیں گے اگر آپ بتا دیں آپ پر وہی کون لے کر آتا ہے، تو اگر ہماری موافقت میں وہ فرشتہ رہا تو ہم اس بات کو مان لیں گے، اور ہماری موافقت میں مطلب ہم کو وہ فرشتہ نہیں جمع تو ہم آپ کی بات کو نہیں مان لیں گے۔ نعوذ باللہ، مطلب یہود کا معاملہ اور مزاج دیکھیے، نبی کو حق تو مانتے ہیں لیکن کنڈیشنل لگا کے بولتے ہیں کہ اگر فرشتہ جو لانے والا ہے اگر وہ ہم کو پسند آئے تو آپ کی بات کو لیں گے، سبحان اللہ۔ مطلب جان بوجھ کے انہوں نے آخری نبی کی مخالفت کی، جبکہ یہ جانتے تھے نبی حق ہے، برحق ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہی وہ وعدہ کیے ہوئے آخری نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس تو وہی جبرائیل لے کر آتے ہیں، تو کہا نہیں پھر تو ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، تو وہی فرشتہ ہے جو قتل کے احکام ہم پہ لے کر آتا ہے، مطلب جو اللہ کی راہ میں لڑو کہتا ہے، اور یہود کو لڑنے سے اور موت سے تو بڑا ڈر لگتا تھا، تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ہم کو قتل کے احکام لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے مسند احمد کی روایت میں ہر نبی کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آیا کرتا ہے، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کے بارے میں فیصلہ کر سکے؟ سوچیں گے ہم، پہلے بتاؤ کون ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو ہمارے بارے میں جہاد اور قتل کا حکم لے کر آتا ہے، عذاب لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہاں اگر آپ اس کے علاوہ میکائیل کا نام لے لیتے تو میکائیل وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی رحمت لاتا ہے، بارش لاتا ہے، نباتات لاتا ہے، تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن اب آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، مطلب دیکھیے حق کو جانتے ہوئے منمانی کی نہیں۔ تو بہرحال اس روایت کے واضح الفاظ ہے۔ تب اللہ رب العزت نے
یہ آیت نازل کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کا یہ ایک حصہ. اللہ نے فرمایا کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو وہ ہے جو مجھ پر وحی لے کر آتا ہے. کہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور میکائیل کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش وغیرہ وہ برساتے، رحمت لاتے اللہ کی، نباتات کے وہ ذمہ دار ہے، جھاڑ پودے وغیرہ پھر اس سے اگتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر نہیں مانی، یاد رکھیے. تو یہ تھے جبرائیل علیہ السلام اور مختصر سے ان کے کام. آئیے